ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العزت کی ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کی آیت سے آپ بھائیوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے خطبے کا عنوان کیا ہے. ماہ محرم کے حوالے سے جو بھی شروع ہونے والا ہے کل یا پرسوں انشاءاللہ اس کی ابتدا ہو جائے. نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے جسے اسلامی سال، قمری سال اور ہجری سال بھی کہتے ہیں. مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں ان کی تمام عبادات کا محور قمری مہینے اور ہجری تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے. عمرہ ہو، حج ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، عیدین ہو، قربانی ہو، ان سب کا تعلق اسلامی سال کے ساتھ وابستہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے مسلمان اپنی ماضی کی شاندار جو روایات ہے اس کو بھول گیا، اس سے نا آشنا ہو گیا، جس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم اپنے سرکاری غیر سرکاری اداروں میں عوامی سطح کے معاملات ہوں، ہماری ادائیگیاں وصولیاں میرے بھائیوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو لین دین کے جو معاملات ہیں، ہمارے جو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جو تاریخوں سے جن کے ساتھ وہ وابستہ ہیں وہ گریگورین کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہیں. انگریزی کیلنڈر کا استعمال اس قدر عام ہے لوگ اپنی اصل تاریخ سے نا آشنا ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں کبھی کسی سے قمری تاریخ کا پوچھ لیں بتا نہیں پاتا، حتیٰ کہ بعض کو قمری مہینوں کے نام تک کا پتہ نہیں ہے کہ قمری مہینوں کے نام کون کون سے ہیں. سوائے چند ایام کے میرے بھائیوں 10 محرم کا ہر مسلمان کو پتہ ہے کب آنے والا ہے، ماہ رمضان کب شروع ہونے والا ہے، کب ختم ہونے والا ہے، عید الفطر کب ہے، عید الاضحیٰ کب ہے، ماہ رجب کی 22 تاریخ کب ہے. وہ بھی 2-4 دن سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے 2 دن بعد 3 دن بعد یہ ایام آنے والے ہیں. باقی ہمارا میرے بھائیوں ہمارے یہ معاملات، ہمارے یہ جو طریقے ہیں اسلامی سال کی مہینے تاریخیں ہم اس میں نا آشنا ہو چکے ہیں. یہ روش
غفلت والی روش ہے. غفلت کی وجہ سے ضروری کرنے والے جو کام ہیں میرے بھائیوں غفلت کی وجہ سے بندہ نہیں کر پاتا. مثلاً بندہ جب دن کا آغاز کرتا ہے تو یہ دن اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر آتا ہے. یہ پیغام کیا لے کر آتا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے. اور ابن آدم کو چاہیے جب اس کو کوئی ملے تو اسے سلام کہے، یہ اس صدقہ ہے. نیکی کا حکم دے، یہ صدقہ ہے. برائی سے روکے، یہ صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ صدقہ ہے. اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سارے کے سارے کام نہ کر پائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں. مطلب کہ وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ کفایت کر جائے گی کہ ایک ایک جو جوڑ کے اوپر اس کے صدقہ لازم تھا یہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا. یہ جو دن چڑھتا ہے، دن ہم طلوع کرتے ہیں، مطلب کہ ہم جو دن کا آغاز کرتے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ضروری ہے اور اس کا صدقہ دینا بھی ضروری ہے. اور اس کی ادائیگی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12. اور جب یہ مہینوں کا اختتام ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سال بھی اپنے ساتھ کئی ایک پیغام لے کر آتا ہے جسے ہم غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں. سب سے پہلا پیغام کیا یہ لے کر سال آتا ہے؟ اللہ تعالی ہماری کل زندگی میں سے 1 سال کم کر دیا. یہ سب سے بڑا پیغام یہ سال لے کر آتا ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا. اس کا مطلب میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دن بدن اپنی قبر کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. جب قبر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اس کے سامنے جواب دہ ہیں. ہم اپنے رب کے ساتھ کلام کریں گے، رب ہمارا ہم سے کلام کرے گا. کوئی بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. رب سوال کرے گا، ہم جواب کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ ہم اپنے رب کے سامنے، جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، نفس کی خواہشات کو اس نے روک کر رکھا، اس پر قابو پا کے رکھا، تو بے شک اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. میرے بھائیوں ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ یہاں رہنے نہیں آئے، ہمیں یہاں عارضی بھیجا گیا ہے. ہم ہمیشہ والی زندگی کے لیے اس دنیا کے اوپر کچھ کرنے آئے ہیں. وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے، اس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا بھیجا ہے. اگر میرے بھائیوں تو کل کے لیے، اگر تو کل کے لیے ہمیشہ والی زندگی کے لیے سال بھر نیکیوں والے صالح اعمال بندہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی توفیق سے صالح اعمال، نیک اعمال کی توفیق اس نے دی. اور اگر سال بھر نافرمانیوں میں، برائیوں میں گزار دیا یا پھر نیکی بھی کر لی، گناہ کے کام بھی کر لیے، ملے جلے کام کر لیے، اعمال کر لیے، تو پھر غور و فکر کرنے کا میرے بھائیوں معاملہ ہے کہ آئندہ سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے فرما برداری اور صالح اعمال والی زندگی گزارنی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرے. اسلامی سال کا دوسرا پیغام، بندہ اپنی عبادات کا جائزہ لے
ارکان اسلام جو کہ دین کے ستون ہیں، کلمہ شہادتین ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج ہے، ان پر وہ غور و فکر کرے کہ بندے کی پابندی اور ان کی ادائیگی کیسی رہی، پر وقت ادائیگی کرتا رہا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی توفیق سے، اللہ کی توفیق نے دی، اللہ نے توفیق دی، بندے نے اس کو ادا کیا، اس پر پابندی اختیار کی، اور اگر ارکان اسلام میں ہی سستی کوتاہی کرتا رہا تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر ندامت اختیار کرنی چاہیے اور آئندہ سے پابندی کا عہد کرے۔ یہ فرما بردار اور سمجھدار بندے کی پہچان ہے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو میرے بھائیوں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ دنیا کا بھی اصول یہی ہے، ایک تاجر، ایک کاروباری، ایک دکاندار میرے بھائیوں جب رات کو دکان بند کرتا ہے، تاجر اپنے کاروبار کو سمیٹتا ہے، وہ ہر رات اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، اس کا آرڈر کرتا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ میرے بھائیو ہر یہ ایک سمجھدار جو تاجر کاروباری لوگ ہیں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سال کے بعد وہ ٹوٹل کاروبار کا آرڈر کرتا ہے، مجموعی طور پر وہ دیکھتا ہے سال بھر اس کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا چیز اس کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس کے کاروبار کو مزید وہ آگے بڑھا سکے، آمدن کو بڑھا سکے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، یہی اصول میرے بھائیو دین کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ بندہ ہر رات، ہر مہینے، ہر سال اپنا آڈٹ کرے، محاسبہ کرے، دیکھے اس کی پہلے جو زندگی گزر چکی ہے اس میں کیا کیا کمی آئی، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کا وہ آڈٹ کرے۔ اسلامی سال کا تیسرا اہم ترین جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جس بھی چیز کو اس کی قدر چاہیے، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پوری خلائق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برتری دی، ان کا میرے بھائیوں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے انسانوں کی۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو قدر دی انبیاء کرام ہیں، انسانوں کے اندر انبیاء کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے قدر دی، اہمیت دی، فوقیت دی، وہ ہر نبی کے پیروکار ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جن کو اہمیت دی، ایک ان کو مقام دیا، یہ امت محمد ہے۔ دوسری امتوں کے اوپر اس کو ایک فوقیت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینوں میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو ایک فوقیت دی ہے۔ یہ ماہ محرم جو آنے والا ہے یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی سے اس کو نوازا ہے۔ ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، تو باقی جو 11 مہینے ہیں کیا وہ اللہ کے نہیں؟ یقیناً وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن ماہ محرم کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی۔ مطلب اس مہینے میں اللہ کے ہاں، اللہ کے بارے میں خاص خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کی فرائض کی جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کی ہوئی ہے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پر میرے بھائیوں ایک نقطہ بھی سمجھتے جائیے، وہ یہ ہے کہ عام معاشرے کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ جملے کے اوپر غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں، اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے حقوق ہیں، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، قربانی اس کے لیے کی جائے، نظر و نیاز اس کے لیے کی جائے، مشکل کے اندر ندا اس کو لگائی جائے، دعا کے لیے ہاتھ اس کے لیے بلند کیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جب یہ حق کسی اور کو دے دیں گے تو یہ جملے کے اوپر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اللہ چاہے اپنے حقوق معاف کر دے، بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ایسے لوگ مبتلا ہیں، اللہ اپنے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں وہ اپنے حقوق کے بارے میں گرفت کرے گا اپنے بندوں کے اوپر۔ عبادت میرا حق تھا، کیوں کسی کے لیے کی؟ قربانی میرا حق تھا، کیوں دوسرے کے لیے کی؟ نظر و نیاز میرا حق تھا، کیوں کسی کے لیے کی؟ میرے بھائیوں یہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کے اندر اگر کسی کو شراکت کر دی، اللہ کے حقوق کسی اور کو دے دیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گرفت کرے گا۔
اسی طرح میرے بھائیو ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی کی کہ اس کو حرمت والے مہینوں کے بنایا. 12 مہینے جو اللہ نے سال کے مقرر کیے ان میں سے اس کو شامل کیا. ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی. وہ کیا عزت افزائی کی؟ ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانے کے اس مہینے میں روزہ رکھا انہوں نے. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی اس مہینے کی. ماہ محرم کی عزت افزائی ایک یہ بھی وجہ ہے، ہجرت کی ابتدا اس مہینے سے شروع ہوئی. اور اسلام میں ہجرت کو کیا مقام حاصل ہے؟ جس نے دین کی خاطر ہجرت کی اس کے زندگی کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا ماہ محرم کو اللہ نے مقام و مرتبہ سے نوازا ہے تو اس کے مقام و مرتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال کرنے چاہیے. ایک ہے اعمال، ایک ہے صالح اعمال. میرے بھائیو ہمیں جو بھی اعمال کرنے ہیں ان اعمال کو صالح اعمال بنانا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے مسلمان بھائیو، ماہ محرم اس میں کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے ماہ محرم کی ابتدا جب وہ فرائض کے ساتھ ایک اضافی عمل کو اختیار کرنا چاہیے. وہ اضافی عمل کیا ہے کہ روزوں کے ساتھ اس کی ابتدا کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے روزوں کو بھی رب تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے، رمضان کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو. اور اگر کوئی میرا بھائیو اس مہینے میں کثرت سے روزے نہ رکھ سکے، استطاعت اس کے اندر نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، شرعی عذر ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے میرے بھائیو اس مہینے کا جو 27 دن ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کا روزہ اس کو ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ میرے بھائیو اس دن کا روزہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے نوازا. ہماری لا علمی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم نے اس مہینے کے ساتھ وہ چیزیں، وہ باتیں منسوخ کر دی جن کا تعلق نہ اس مہینے سے نہ اس دین کے ساتھ. میرے بھائیوں، دین کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں. مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں اس مہینے کے ساتھ منسوخ کر دی گئیں کہ 10 محرم کو آسمان دنیا سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے اور آسمان دنیا روتا ہے. 10 محرم کو کربلا کی مٹی لال ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ظلم ہوا. 10 محرم کو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. اور میرے بھائیو، اسی طرح ماہ محرم کے اندر یہ بات بھی منسوخ کر دی گئی، اس مہینے میں شادی کرنا
خوشیاں منانا منحوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ساری وجہ تسمیہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منسوب کی جاتی ہے اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے کے بھی 10 تاریخ کے ساتھ۔ میرے بھائیو جو اس دنیا میں آیا اسے جانا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن اسے اس دنیا سے جانا ہے، اسے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے مرحلے سے اس کو گزرنا ہے۔ وہ موت میرے بھائیو چاہے شہادت کی موت ہو یا طبعی موت ہو، لیکن شہادت کی موت کو رب تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے۔ یہ موت عظیم موت ہے میرے بھائیو۔ اسی موت کے بارے میں میرے بھائیو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شہید کی جب موت آتی ہے، شہید کو جب موت کا وقت اس کا آتا ہے، اس کا موت کا وقت ہوتا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی انسان کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے شہید کی موت کو میرے بھائیو۔ جبکہ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ ایک عام بندے کی جب موت ہوتی ہے تو کیسی اس کی موت ہوتی ہے، احادیث سنتے رہتے ہیں کہ ایک باریک کپڑا، مخمل کا کپڑا، اس کو جب خاردار جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، وہ کس طرح تار تار ہوتا ہے۔ ایک عام بندے کی موت، اس کو تکلیف کا یہ احساس اتنا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک جسم سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی موت کے بارے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا، بیٹا سوال کرتا ہے کہ بتائیے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بات بیان کرنے والی نہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہے، میں اتنا بوجھ محسوس کر رہا ہوں، آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہے، اور میرے حلق سے اس طرح سانس نکل رہی ہے، اس طرح سانس نکلی ہے جس طرح بہت باریک سوراخ سے ایک کوئی چیز گزرتی ہے۔ میرے بھائیو عام بندے کی موت، صحابی رسول ہیں لیکن موت کا وقت بیان کر رہے ہیں، اتنی تکلیف دہ موت ہے میرے بھائیو۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک شہید کا موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ اور اسی موت کی تمنا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ میں تیری راہ کے اندر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اللہ کو شہادت کی موت کو ایک شرف ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے میرے بھائیو۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس مہینے کی حرمت سے زیادہ علمناک ثانیہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ثانیہ بہت سارے گزر چکے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میرے بھائیو معمولی شہادت نہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں فتنے داخل ہوں گے، ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے جو بند ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا پھر میرے بھائیو وہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوگا، اور اس دروازے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا معمولی شہادت ہے، جس کے نکاح کے اندر میرے بھائیو کائنات کے امام الانبیاء کی 2 لخت جگر دیگر میرے بھائیو یکے بعد 2 لخت جگر نکاح کے اندر رہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن سے میرے بھائیو رب تعالیٰ کے مقرر فرشتے وہ بھی حیا کرتے تھے، کائنات کے امام الانبیاء وہ بھی حیا کرتے تھے میرے بھائیو۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، جس کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی لخت جگر رہی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی سے میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیو امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ شہادتوں کا میرے بھائیو یہ سلسلہ امت محمد کے اندر میرے بھائیو وسیع تر ہے۔
ہماری تاریخ شہادتوں کے ساتھ بھری پڑی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے معاملات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ہیں تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے ثانیہ شہادت حسین کی یاد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، ان کی قوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، ان کی جماعت جو امت واحد ہے اسے تقسیم کرنے کی عزائم انہوں نے بنا رکھے. خود ہی اس طرح کے ثانیہ رونما کر کے خود ہی شور و غل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس حرمت والے مہینے کی تقدس کو پامال کر کے اس مہینے کو سوگ والا مہینہ بنا دیا، ماتمی لوہا کھانے والا مہینہ بنا دیا. جس مہینے کے روزے رکھنے کی تلقین کی گئی اس مہینے کو سبیلوں اور نظر و نیاز والا مہینہ بنا دیا گیا. مسلمانوں اپنے دشمن کو پہچانو، حقائق کو پڑھو، سیکھو، اہل علم سے پوچھو تاکہ عقیدہ درست رہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر بندوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ماہ محرم کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے. اس کی حرمت کیا ہے؟ اس مہینے میں کیا کام کرنے کی تلقین ہے، کن کاموں سے بچنے کا حکم ہے، ان کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. کتنا ضروری ہے؟ جتنا اس کو ضرورت ہے. بنیادی علم کیا ہے؟ بنیادی علم یہ ہے جو چیز جس پر فرض ہو گئی اس کے بارے میں اس کا علم حاصل کرنا میرے بھائیو ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے لیے مثال دے کر بھی سمجھاتا ہوں. ایسا قول اور فعل جس وجہ سے بندہ اسلام سے نکل جائے یا گمراہ ہو جائے، ایسے قول اور ایسے فعل کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے. عبادات کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے. حلال و حرام کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. نجات اور ہلاک کر دینے والے اعمال جو ہیں اس کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات والے اعمال کون سے ہیں اور ہلاک کر دینے والے اعمال کون سے ہیں. ہر مسلمان کو اس تعلیم کا جو بنیادی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کے اندر درستگی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دے، اپنی طرف پھیر دے. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم عاقم عنهم الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله